أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ نور آیت نمبر 40 پر 1 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جو بھی مخلوق ہے، زمین آسمان، پرندے، جہاڑ، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیسا بیان کرتی ہے معلوم نہیں، جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ دنیا میں جو کچھ ہے تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پرندے، چرندے، جہاڑ، درخت، پہاڑ، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کیسا معلوم نہیں، ہم ایمان لائیں۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو نا پہلی بات، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح پرندہ، یہ جو پرندہ ہے جب پر پہلاتا ہے تب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ جو پرندہ آپ ہم دیکھتے ہیں یہ جب پر پہلاتا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو نا یہ جو پرندہ ہے اسے معلوم ہے کہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرنا ہے۔ یہ جو جانور ہے اسے معلوم ہے کہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرنا ہے۔ یہ جو درخت ہے اسے معلوم ہے کہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرنا ہے۔ یعنی کہ جو مخلوق ہے ہر مخلوق کو معلوم ہے کہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرنا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں۔ دیکھیے الم ترا، آ کا مطلب کیا؟ لم نہیں، ترا کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ بے شک اللہ، یسبح تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، لہو یعنی کہ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں۔ کون؟ من فی السماوات، جو آسمان میں ہے۔ کون ہی آسمان میں؟ فرشتے ہیں، پرندے ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ومن فی والارض، اور زمین میں جو ہیں، درخت، پتھر، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کننا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل، ہم نبی کے زمانے میں کھانا کھا رہے تھے، اس کھانے سے بھی تسبیح کی آواز آ رہی تھی۔ یعنی کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتے لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ والطیر، اور پرندہ، صافات، جب پر پہلاتا ہے، پرندہ جب پر پہلاتا ہے تب بھی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ پرندہ جب پر پہلاتا ہے اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جو مخلوق ہے تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ کل، ہر ایک، زمین و آسمان میں جو مخلوق ہے ہر ایک، قد تحقیق علم جانتے ہیں، صلاتہ کیسے اللہ پر تسبیح بیان کرنا، وہ تسبیح کیسے درود بھیجنا، کیسے تسبیح پڑھنا، ہر مخلوق کو معلوم ہے۔ پرندے کو معلوم ہے کہ کیسا تسبیح بیان کرنا ہے، جہاڑ کو معلوم ہے کہ کیسا تسبیح بیان کرنا ہے، یعنی کہ ہر مخلوق کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرے، ہر مخلوق کو معلوم، اللہ نے ان کو سکھا دیا۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بما یفعلون، جو تم کرتے ہو۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اللہ کو وہ بھی معلوم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ گویا کہ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ، آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے نا تسبیح بیان کرتی ہے، ہر مخلوق، بلکہ ہر مخلوق کو معلوم ہے کہ کیسا اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ اور پرندہ جب پر پہلاتا ہے، یہ کوا ہے، جب پر پہلاتا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ چیل ہے، جب پر پہلاتا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جو بھی پرندہ ہے جب پر پہلاتا ہے تو اللہ کی تسبیح جو ہے نا بیان کرتا ہے۔ یہ گویا کہ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یذکر اللہ علی کل احیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے، یعنی کہ ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو ہے نا تم بھی ہمیشہ تسبیح بیان کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں بارش کا، یہ بارش کیسے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ الم ترا، کیا تم نہیں دیکھتے؟
اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یزجی چھلاتا ہے، یعنی کہ کسے؟ سحاب بادل کو، یعنی کہ اللہ بادل کو کھینچتا ہے. جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں نا ویسا نہیں، مطلب یزجی کا مطلب چھلانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو نا بادلوں کو چلاتا ہے. ویسا چلانے کا مطلب ویسا نہیں ہے کہ گاڑی چلانے جیسا، مطلب میں آپ کو بتا دوں جو نا یزجی کا جو معنی ہے چلانا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چلاتی ہیں کسے؟ سحاب بادل کو. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادل یہاں سے ہٹ کے جاتا رہتا ہے، اسے بولتی ہیں کہ یزجی سحاب. بادل کو اللہ تعالیٰ چلاتی ہیں یہاں سے وہاں، وہاں سے. اچھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بادل کو جو نا چلاتے ہیں. ثم پھر یؤلف جمع کرتے ہیں بینہ اس کو. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بادل یہاں ہوتا ہے، کہ ایک بادل وہاں، ایک بادل وہاں. یؤلف اللہ پورے بادلوں کو جمع کرتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، ثم پھر یؤلف پھر جمع کرتا ہے پورے بادلوں کو ایک طرف. کبھی بادل وہاں ہوتا ہے، ایک بادل وہاں، ایک بادل وہاں، اللہ تعالیٰ پورے بادلوں کو جمع کرتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ یؤلف. پھر اللہ نے کہا ثم پھر یجعلہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے کہ رکاما، اس بادل کو اللہ تعالیٰ رکام بناتا ہے. رکام کا مطلب ایک بادل کے اوپر ایک بادل، 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 اسے بولتے ہیں کہ رکام. تہ بتہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کے اوپر ایک بادل رکھ دیتے، اس طرح بادل بادل رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی کہ سب سے پہلے یجزی صحابہ، صحاب بادل، یعنی کہ پورے بادلوں کو اللہ تعالیٰ چھلاتے ہیں. ثم پھر یؤلف پھر اللہ تعالیٰ جمع کرتی ہیں پورے بادل کو. جمع کرنے کے بعد کیا کرتی؟ ثم پھر یجعلہ پھر بناتی ہے رکاما، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک رکھ دیتی ہے اللہ تعالیٰ بادل کو. یہ منظر جو ہے نا آپ جب فلیٹ پہ جائیں گے تو آپ وہاں نظر آئے گا. مفسرین ذکر کرتی ہیں کہ اب فلیٹ پہ ہم جاتی تو وہاں ہم کو نظر آتا ہے کہ بادل کے اوپر ایک بادل 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 نظر آتا ہے. رکاما ایک کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ بادل رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر کیا کرتی ہے اللہ تعالیٰ؟ فتاوا پس تم دیکھتے ہی الودق بارش، پھر بارش نکل کے آتا ہے. یخرج نکل کے آتا ہے من خلال اس بادلوں کے درمیان سے، یعنی کہ یہ بادل جو اوپر اوپر رکھا ہوا ہے اس بادل کے درمیان سے بارش نکل کے آتا ہے. فترا تم دیکھتے ہیں کہ الودق بارش یخرج نکلتا ہے کہ من خلال اس کے درمیان سے، یہ جو بادل ہے اس کے درمیان سے بارش نکل کے آتا ہے. جیسا کہ سمجھنے کے لیے، جیسا کہ ہم عورتیں جو یہ ہوتا ہے آٹا جس پہ یہ کرتی ہیں، چنی کرتی ہیں، آٹا جس پہ چنی کرتی ہیں، یعنی کہ اس طرح جو ہے نا یہ بارش جو ہے نا بادل پہ چنی کر کے جو نا آتا ہے زمین پہ، بادل پہ چنی کر کے جو نا زمین پہ آتا ہے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بادلوں کو جماتے ہیں، بادلوں کو چلاتے ہیں، پھر جماتے ہیں، پھر ایک کے اوپر ایک رکھتے ہیں، پھر اس سے جو نا بارش نکل کے آتا ہے. اچھا، یہاں آپ دیکھیں گے کبھی کبھی بارش میں آئس کی کٹی آ کے گرتا ہے. آئس کی جو کٹی ہے نا، آئس کا ڈلہ جو نا آ کے گرتا ہے. کئی ویڈیو ہم نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھے رہیں گے جو نا بارش کے وقت جو نا کبھی آئس چھوٹا چھوٹا آئس آ کے گرتا ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آئس کہاں سے آتا ہے؟ آسمان میں ایک پہاڑ ہے. کون سا پہاڑ؟ آئس کا پہاڑ ہے. آسمان میں ایک آئس کا پہاڑ ہے، وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے آ کے گرتا ہے. دیکھیے وَيُنَزِّلُ اور نازل ہوتا ہے من السماء آسمان سے، آسمان میں من جبال ایک پہاڑ ہے آسمان میں، جبال آسمان میں ایک پہاڑ ہے. کون سا پہاڑ؟ آئس کا پہاڑ. ایک جو قول ہے کہ آسمان میں ایک آئس کا پہاڑ ہے. ہاں، فیہا جبال فیہا من برد، جبال اس میں جو ہے نا برد، یعنی کہ برد کا مطلب آئس، یعنی کہ آئس کا ایک پہاڑ ہے آسمان میں. اچھا، فیصیب پس وہ پہنچتا ہے بھی من یشاء جس کو وہ چاہتے ہیں، یعنی کہ جس کو اوپر چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آئس سیدھا ان کے اوپر آ کے گر جاتا ہے. جس کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتی ہیں تو وہ آئس ان کے اوپر آ کے گر جاتا ہے. وَيَصْرِفُهُ اور اللہ تعالیٰ دور کر دیتی ہیں اس آئس کو من یشاء جس کو وہ چاہتے ہیں. یعنی کبھی دیکھتی ہیں کسی کے اوپر آئس گر گیا، کسی کے اوپر آئس نہیں گرا، یعنی کہ یہ سب اللہ کا حکم سے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ برد کا مطلب جو ہے نا آئس، جبال پہاڑ، یعنی کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آسمان میں ایک پہاڑ ہے. کون سا پہاڑ؟ آئس کا پہاڑ ہے، اس سے جو ہے نا تھوڑا تھوڑا آئس آ کے گرتا ہے. یہ قول.
دوسرا جو قول ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ سب سے صحیح قول جو ہے نا دوسرا قول ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو بادل جو ہے نا وہ پہاڑ کے جیسا دکھتا ہے. یہ جو بادل جو ہے نا پہاڑ کے جیسا دکھتا ہے. وہ بھی آپ سمجھنے کے لیے فلیٹ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا بادل پہاڑ کے جیسا، یعنی کہ جس طرح پہاڑ بڑا بڑا ہوتا ہے اس طرح بادل بھی جو ہے نا بڑا بڑا ہوتا ہے. یہ بھی ایک قول ہے مفسرین کا. یعنی کہ ایک قول یہ ہے کہ آسمان میں آئس کا ایک پہاڑ ہے. دوسرا جو قول ہے جو سب سے صحیح ہے کہ آسمان میں جو بادل ہے وہی پہاڑ کی طرح بڑا بڑا ہے. من جبال، پہاڑ کی طرح جو نا بڑے بڑے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو نا وہ بجلی کی جو چمک ہے، بجلی کی جو چمک ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نا کئی لوگوں کو اندھا بھی کر سکتا ہے، ان کی نگاہوں کو بھی لے سکتا ہے. اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ایک آدھو قریب ہے کہ سنا بولتی ہے کہ روشنی، سنا روشنی، کسی روشنی؟ برقی ہی، بجلی کی روشنی. برق مطلب بجلی. یکاد سنا برقی، یکاد قریب ہے کہ سنا روشنی، برق بجلی. یعنی کہ بجلی کی جو روشنی ہے، جب روشنی آتا ہے ہم دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو روشنی آتی ہے، بجلی گھڑکتی ہے، اس کی روشنی ہو سکتی ہے کہ یذہب لے کر چل جائے الابصار، آپ کی نگاہوں کو. ہو سکتا ہے کہ اندھا بھی کر سے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو روشنی جو ہے نا وہ اندھا بھی کر سکتی ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو نا بجلی کے وقت ہم نہیں دیکھنا چاہیے بجلی کو، بجلی کے وقت ہم بجلی کو نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی کہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ ہم سب سے پہلے بادلوں کو کھینچ کر لاتے ہیں، پھر اس کو جماتے ہیں، پھر اس کو ایک کے اوپر ایک رکھتے ہیں، پھر اس سے جو ہے نا فطر الودق، پھر بارش جو ہے نا اس سے نکلتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتی ہیں کہ آسمان میں ایک آئس کا پہاڑ ہے جس سے جو ہے نا آئس نکل کے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتی ہے اس پر وہ آئس گرتا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتی اس پر وہ آئس نہیں گرتا ہے. دوسرا جو قول ہے یعنی کہ آسمان میں جو بادل ہے وہی پہاڑ کی طرح ہے بڑے بڑے، وہ فلیٹ میں گئے تو آپ کو نظر آئے گا اوپر. تو یعنی کہ وہ وہاں سے جو ہے نا آئس گرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا یہ جو بجلی کی جو چمک ہے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اندھا کر دے، لوگوں کو اندھا کر دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یقلب اللہ اللیل والنہار. یقلب پلٹ کرنا، الٹ پلٹ کرنا. اللیل کون؟ اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کرتا ہے کس کو؟ اللیل والنہار، دن اور رات کو. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ کون ہے؟ اس کا دو معنی ہے. ایک کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹا ہوتا ہے، کبھی رات چھوٹا ہوتا ہے دن بڑا ہوتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یقلب اللہ اللیل والنہار. دوسرا جو ترجمہ ہے وہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، وہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ رسوا کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو مالداری دیتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو غریبی دیتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو علم دیتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو جاہل بنا دیتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار. یعنی کہ ایک جو معنی ہے اللہ تعالیٰ جو نا کبھی دن کو بڑا کرتا ہے رات کو چھوٹا کرتا ہے، رات کو بڑا کرتا ہے دن کو چھوٹا کرتا ہے، یہ تو معلوم ہے. ایک اور جو معنی ہے کہ کبھی آج کسی کو اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے تو کل کسی کو اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے. آج اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے تو کل اللہ تعالیٰ کسی کو غریبی دیتا ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. یقلب اللہ اللیل والنہار. اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں کبھی خوشی کبھی غم آتے ہیں، کبھی مالداری کبھی غریبی آتی ہے، کبھی صحت کبھی بیماری، سب اللہ کی طرف سے ہے. جیسا کہ سورہ رحمان میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کل یوم ہوا فی شأن. ہر دن اللہ تعالیٰ کسی کو مالداری دیتا ہے کسی کو غریبی دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے تو کسی کو بیماری دیتا ہے. ہر دن کسی کو ذلیل کرتا ہے تو کسی کو عزت دیتا ہے. کل یوم، ہر دن. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں نصیحت ہے لأولی الابصار، عقل والوں کے لیے. اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. جس کے پاس عقل ہے وہ غور و فکر کرے. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. عزت دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلیل کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مال دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مال چھیننا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، غریبی دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت دینا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ عقل والوں کے لیے جو نا اس میں نصیحت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابۃ مما.
اللہ نے پیدا کیا، واللہ اللہ نے پیدا کیا، خلق مخلوق، کل دابہ ہر مخلوق اللہ پیدا کرتا ہے، کل دابہ ہر دابہ مطلب رینگنے والے. اگر آپ سعودی عرب جائیں گے وہاں بولتی ہیں کہ دابہ کار کو بولتی ہیں کیونکہ زمین پہ جاتا ہے نا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ زمین میں جو جو مخلوق ہے تمام کو ہم نے کس سے پیدا کیا؟ مما، ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. جو بھی ہے سب کو اللہ نے ایک حقیر پانی سے اللہ نے پیدا کیا. دنیا میں جو بھی مخلوق ہے اس کو اللہ نے حقیر پانی سے پیدا کیا. بعض مفسرین نے فرمایا کہ زمین پہ جو بھی مخلوق ہے اللہ نے اس کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. آسمان میں جو مخلوق ہے اس کو نہیں. معلوم ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. شیطان بھی رہتے ہیں آسمان میں، آسمان پہلے آسمان کے نیچے. ان کو کس سے پیدا کیا؟ اللہ نے انگار سے پیدا کیا. یعنی کہ زمین میں جو جو مخلوق ہے اللہ نے ان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. آسمان میں جو مخلوق ہے ان کو اس سے نہیں. جیسا کہ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا اور جنوں کو اللہ نے جو ہے نا انگار کے شعلے سے پیدا کیا. جن شیطان دونوں ایک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ فمنہم، ان میں سے کچھ ایسے مخلوق ہیں، من یمشی، جو چلتی ہے، علی بطن، اپنے پیٹ کے پر چلتی ہے. بعض مخلوق جو ہے نا اپنے پیٹ سے چلتی ہے، وہ ہے سانپ ہے، اپنے پیٹ سے چلتی ہے. وہ دیکھیں آپ، سانپ. اچھا، ومنہم، ان میں سے کچھ ایسے مخلوق ہے، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی رجلین، دو پیر پر. وہ کون ہی؟ ہم لوگ ہیں، انسانے ہی جو دو پیر سے جو ہے نا چلتے ہیں. یعنی کہ اللہ کے مخلوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کچھ مخلوق ایسی ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، سانپ ہے. کچھ مخلوق ایسی ہیں جو دو پیر پہ چلتی، وہ ہے انسان ہے. ومنہم، کچھ ایسے مخلوق ہیں، من یمشی، جو چلتے ہیں، علی اربع، علی اربع، چار پیر پر. وہ کون سی جانور ہے؟ شیر ہے، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، یعنی جس کو چار پیر پہ چلتا ہے. یعنی کہ اللہ کے مخلوقات، یعنی کہ ایسے بھی ہیں جس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا چار پیر سے بھی چلاتا ہے. یخلق اللہ، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. یعنی کہ جیسے چاہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یعنی کہ ہم کو معلوم ہے کہ صرف چار پیر کو چلنے والا. کیا پانچ پیر کا بھی ہے؟ کیا چھ پیر کا بھی مخلوق ہے؟ اہل علم نے فرمایا کیا ہے، صرف چار نہیں بلکہ اور بھی زیادہ، بلکہ 40 پر 4 پیر والا مخلوق بھی ہے اس دنیا میں. 40 پر 4 پاؤں والا مخلوق بھی ہے اس دنیا میں. وہ ہمارے گھروں میں بھی ہے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں موری کے پاس چھوٹا کیڑا ہوتا ہے، سام کی طرح جاتا ہے. چھوٹا کیڑا جو ہوتا ہے، جو ایک سام کی طرح ہوتا ہے، گوم نہیں، گوم جیسا ایک اور جو ہوتا ہے، چھوٹا بریک ہوتا ہے، جاتا ہے. اسے 40 پر 4 پیر ہے. میں آپ کو فوٹو بھیجتا ہوں گروپ میں. یعنی کہ صرف 4 پیر نہیں، 40 پر 4 پیر ہے اس مخلوق جو اللہ نے پیدا کیا. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جیسے چاہے اللہ پیدا کر سکتا ہے. یہ اللہ کے ہاتھ میں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو نا قدرت رکھنے والا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جو جو مخلوق ہے ہم نے ان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا. ان میں سے کچھ ایسے مخلوق ہے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، جیسا کہ سانپ ہے. کچھ ایسے مخلوق ہے جو 2 پیر پہ چلتی ہیں، وہ ہے کہ انسان ہے. کچھ ایسے مخلوق ہے جو 4 پیر پہ چلتی ہے، وہ ہے کہ جانور ہے. بلکہ کچھ ایسے مخلوق ہے جو 4 کے بلکہ اس سے بھی زیادہ پیر پہ چلتی ہے. بعض ایک مخلوق ہے جو جس کو 40 پر 4 پیر ہے. سب چیز اللہ تعالیٰ، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. لقد انزلنا، تحقیق ہم نے نازل کیا، آیات، نشانیاں، مبینات، واضح. دین کے جو مسائل ہیں بالکل واضح، یاد رکھیں. دین کے جو مسائل ہیں بالکل واضح، آیات مبینات. دین کے جو نشانیاں ہیں بالکل واضح ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ واللہ، اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی انسان گمراہ ہے، کیا میں اور آپ ہدایت دے سکتے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت دینے کا کام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں فرماتے ہیں. یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ نبی پر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لاتے. یعنی کہ جب ان کو بلایا جاتا آؤ نبی کے پاس تو نہیں آتے، صرف بولتے ہیں ہاں ہم نبی کے پر ایمان لائیں گے، لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے. جیسے کہ منافق ہیں.
وہی اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ منافق کہتے ہیں آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, وہ بھی رسول اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَأَطَعْنَا ہم ان کی اطاعت بھی کرتے ہیں. منافق بولتا ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں, رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں, ہم اس کی بات مانتے بھی ہیں. ثم پھر یتولا منہ پھیرنا, منہ پھیر لیتے ہیں. فریق ایک جماعت منہم ان میں سے من بعد ذلک اس کے بعد, یعنی کہ منافق بولتا ہے جو نا ہم نبی کی بات مانتے ہیں, سب کچھ مانتے ہیں, لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں, منہ پھیر لیتے ہیں نبی سے, پھر بھی نبی سے منہ پھیر, یعنی کہ حقیقی معنوں میں نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وما اولئک بالمؤمنین یہ لوگ مومن نہیں ہیں, یہ لوگ مومن وما اولئک نہیں ہے یہ لوگ جو ہے نا مومن, یعنی کہ منافق جو ہے نا یہ اللہ اس کے رسول پر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں لاتے. جیسا کہ سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ, یہ منافق بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اللہ نے کہا کہ محمد آپ سچے رسول ہیں, لیکن یہ منافق جھوٹے ہیں. صرف وہ زبان سے بولتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لاتے ہیں, لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لاتے. وہی اللہ نے فرمایا کہ منافق تو زبان سے بولتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اچھا, کیسا وہ نبی پر ایمان نہیں لاتے, اس کی ایک مثال اللہ نے آیت نمبر 48 میں ذکر کرتے ہیں. جب یہ منافقون سے کہا جاتا آؤ بھائی نبی کے پاس جائیں گے, دین کی باتیں سنیں گے, وہ نہیں آتی, نہیں آتی. وہ زبان سے تو بولتی کہ ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, اگر ان کو کہا جائے آؤ بھائی نبی کے پاس بیٹھیں گے, دین کی باتیں سنیں, لیکن نہیں آتی. وہی اللہ نے فرمایا وَإِذَا جب دعو بلایا جاتا ہے منافقوں کو الی اللہ ورسول, اللہ اس کے رسول کی طرف اگر منافقوں کو بلایا جاتا ہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. یعنی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ آؤ بھائی نبی کے پاس جا کے ہم فیصلہ کریں گے, لیکن منافق کیا کرتے ہیں اذا فریق منہم ان میں سے ایک جماعت معرضون منہ پھیرتے ہیں, یعنی کہ نبی کے پاس نہیں آتے, نبی کے پاس نہیں آتے, یعنی کہ زبان سے تو بولتے ہیں ہم نبی کی بات مانتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ چلو بھائی نبی کے پاس جا کے جو ہے ہم ہمارا جو ہے نا مسئلہ سنائیں گے, نبی فیصلہ کریں گے, وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے. زبان سے تو بولتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جو ہے نا نبی کے پاس نہیں آتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ اگر یعنی کہ یہ منافق نبی کے پاس نہیں آتے ہیں, کب آتے ہیں اگر کوئی منافق کا حق مان لیتا ہے تو ایسے وقت منافق بولتے ہیں کہ چلو بھائی ہم محمد کے پاس جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ منافقوں کو معلوم ہے کہ آپ صحیح صحیح فیصلہ کرتے ہیں. یعنی کہ جب منافقوں کا کوئی حق ہونا تھا تب وہ کہاں جاتے ہیں, نبی کے پاس جاتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا وَإِن اگر یکن ہو جائے لہم ان کے لیے الحق, یعنی کہ اگر منافقوں کے لیے کوئی حق ہے, منافق سمجھتے ہیں کہ میرا پیسہ اس نے ڈبا لیا, اب یہ مسئلہ یہودیوں کے پاس حل نہیں ہوگا, نبی کے پاس ہی حل ہوگا, تو منافق بولتے ہیں چلو ہم نبی کے پاس جائیں گے. اگر وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ اگر ان کے لیے کوئی حق ہے یا تو وہ آتے ہیں الیہ نبی کی طرف مذعنین, یعنی کہ پورے عاجزی کے ساتھ پورے جھک کر, یعنی کہ نبی کے پاس آتے ہیں, آ کر بولتے ہیں اللہ کے نبی اس نے میرا مال ہڑپ لیا ہے, اس نے میری زمین ہڑپ لیا, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ نبی حق کے فیصلہ کریں گے, معلوم ہے ان کو. یعنی کہ اگر ان کو معلوم ہے کہ فیصلہ میرے فیور میں ہوگا کیونکہ میں ہی حق پر ہوں, تو نبی کے پاس آتے ہیں. اگر منافقوں کو معلوم ہے کہ فیصلہ میرے فیور میں نہیں ہے, میرے خلاف ہے, تو نبی کے پاس نہیں آتے, نبی کے پاس نہیں آتے. یعنی کہ اگر منافق نے کسی کا زمین ہڑپ لیا, اگر صحابہ کہے چلو بھائی نبی کے پاس جائیں گے, تو منافق نہیں آئیں گے, کیونکہ معلوم ہے کہ کیس ہمارے خلاف ہوگا کیونکہ ہم نے ظلم کیا. اگر سپوز اگر منافق چل بھی جائے نبی کے پاس, صحابہ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ منافق نے میری زمین ہڑپ لیا ہے, تو منافق جو ہے نا اگر ان کے خلاف اگر کیس ہو جائے, اگر نبی جو ہے نا منافق کے خلاف اگر بول دے, تو منافق جو ہے نا اس کو نہیں مانتے. جیسے کیوں, کیونکہ افی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں نفاق ہے, منافقوں کے دلوں میں جو ہے نا نفاق ہے, یعنی کہ پکا مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ. ام یا اذ تابو شک کرتے ہی نبی کے بارے میں, اگر نبی جو ہے نا منافق کے خلاف کر دے, بولے کہ اے صحابہ تم سچ ہی, منافق جھوٹا ہے, منافق نہیں مانتا ہے. کیوں, کیونکہ وہ نبی پر شک کر رہا ہے, نبی ہے کہ نہیں کی. جب ان کے خلاف بات آتی ہے تو جو ہے نا نبی کی بات نہیں مانتے.
کیوں؟ کیونکہ ارتابو نبی پر شک کرتا، یہ نبی ہیں کہ نہیں کی. اور منافق کیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ یخافون، اور ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ یحیف کا مطلب ظلم کرنا، یہ کہ اللہ اس کے رسول ان پر ظلم کر دیں گے. منافق یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول میرے پر ظلم کرتے ہیں. اگر منافق کے خلاف کوئی کیس آتا ہے تو منافق بولتا نہیں اللہ اس کے رسول نے مجھ پر ظلم کیا. جب ان کا حق ہوتا تو سیدھا نبی کے پاس جاتے تھے، حق حاصل کر لیتے تھے. جب کوئی دوسرا صحابہ منافق کو پکڑ کے لے جاتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ منافق نے میری زمین ہڑپ لیا ہے، نبی نے صحابہ کے فیور میں جو نا فیصلہ کیا. اگر وہ فیصلہ منافقوں کے حق کے خلاف ہے تو منافق بولتے ہیں جنا دیکھیے اللہ اس کے رسول نے مجھ پر ظلم کیا ہے. یحیف کا مطلب ظلم کرنا. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ تمام منافق جو ہے نا ظالم ہیں، بلکہ تمام منافق جو ہے نا ظالم ہیں. یعنی کہ آج کا جو درس کا جو خلاصہ ہے وہ ایک آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ زمین و آسمان میں جو مخلوق ہے تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بلکہ ہر ایک مخلوق کو معلوم ہے کہ کیسا اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو نا اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین میں اور تمام کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یزجی صحابہ، اللہ تعالیٰ بادلوں کو جو ہے نا چھلاتے ہیں، کھینچتے ہیں اللہ تعالیٰ بادلوں کو. ثم یؤلف، پھر اللہ تعالیٰ تمام بادلوں کو یہاں وہاں کے بادلوں کو جمع کرتے ہیں. ثم پھر یجعلہ، پھر بنا دیتے ہیں کہ رکاما، یعنی کہ ایک بادل کے اوپر ایک بادل، ایک بادل کے اوپر ایک بادل اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں. پھر فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر اللہ تعالیٰ جو نا اس بادل کے درمیان سے جو نا بارش جو ہے نا اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان میں ایک پہاڑ ہے جو آئس کا پہاڑ ہے، اس سے جو نا آئس زمین پہ گرتا ہے، جس کو پر چاہے وہ پہاڑ وہ آئس جو ہے نا گرتا ہے، جس کو پر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں اس پر وہ آئس نہیں گرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو نا یہ جو بجلی کی جو روشنی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اندھا بھی کر دے، نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ دن اور رات کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دیکھیں کبھی دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹا ہوتا ہے، کبھی رات چھوٹا دن بڑا، یہ سب کا سب جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بے شک اس میں جو ہے نا نصیحت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ دنیا میں جو مخلوق ہے زمین میں تمام کو اللہ نے حقیر پانی سے اللہ نے پیدا کیا. کچھ ایسے مخلوق ہے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسا کہ سانپ ہے، کچھ ایسے مخلوق ہے جو 2 پیر پہ چلتے ہیں، وہ کون ہے؟ انسان ہے. کچھ ایسے مخلوق ہے جو 4 پیر پہ چلتی ہے، وہ کون ہے؟ جانور ہے. بلکہ کچھ ایسے مخلوق ہے جو اس کے علاوہ بھی ہے 40 پر 4 پیر پہ چلتی ہیں، وہ کون سے؟ ایک کیڑا ہے، آپ دیکھ سکتے یوٹیوب وغیرہ میں ہے وہ، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے واضح نشانیاں آیتیں ہم نے نازل کر دی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ منافق کیا ہے. زبان سے بولتا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، لیکن جب نبی کے پاس آؤ بول تو نہیں آتا ہے. ایک بات یہ ذکر ہے. دوسری بات یہ ذکر ہے کہ منافق جب ان کی زمین کوئی ہڑپ لیتا تو نبی کے پاس آتا ہوں منافق، یا تو الیہ مذعنین، اسے معلوم ہے کہ نبی حق پہ فیصلہ کریں گے تو آتا ہے. لیکن منافق اگر وہ کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے وہ نبی کے پاس نہیں آتا ہے، نبی کے پاس نہیں آتا ہے منافق. اگر آ بھی جائے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ جو منافق تو اس کی زمین دے دے، منافق اس بات کو نہیں مانتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں مرض ہے، نفاق ہے، یا تو وہ نبی پر شک کرتا ہے. اگر نبی منافق کے خلاف فیصلہ کر دے، کہے کہ منافق تو جھوٹا ہے، تو منافق کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول مجھ پر ظلم کیے، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، رسول نے مجھ پر ظلم کیا ہے. یعنی کہ منافقوں کے بارے میں ذکر ہے. اس سے پہلے سورہ منافقون میں بھی جو نا آ چکا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی آیت نمبر 50 سے سورہ نور. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.